رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کی شروعات ہے، اور زندگی کے پچھلے جتنے بھی رمضان ہم نے دیکھے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی بڑی تیزی سے روزے گزر گئے، اور جب رمضان المبارک چلا جاتا ہے تو ہم افسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا جلدی چلا گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر 29 روزوں کا امکان ہوتا ہے، اور چاند نظر آنے کی امید ہوتی ہے کہ اگلے دن عید ہو جائے گی، تو اللہ کے کچھ محبوب بندے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک روزہ اور مل جائے، کیونکہ عید نے تو آنا ہی ہے، اس کے اگلے دن آ جائے گی۔ تو اس وقت سنبھلنے کا موقع ہے کہ ابھی رمضان المبارک گزرا نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخر میں افسوس کریں کہ ہم سے کچھ نہ ہو پایا، یا ہم سے یہ نہ ہو پایا اور ہم سے وہ نہ ہو پایا۔ تو جو جو آپ کے بس میں ہے، جو جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، جس میں سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا ہے۔ خاص طور پہ رمضان المبارک اور روزوں سے متعلق جو احادیث پچھلی دفعہ بتائی گئی اور اب جو آج بتائی جائیں گی، کم سے کم ان کو اپنے پاس لکھ لینا، ایک علیحدہ سے ایک رجسٹر بنانا اور اس میں اپنے پاس احادیث کو لکھنا، یہ بھی نصیب والوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ اور جو ابھی آپ لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی نصیب والوں کے نصیب میں ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نصیب بنانے والے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمارا اچھا نصیب بنایا ہے، اور ہمیں تا دم مرگ علم دین کے حصول پر استقامت عطا فرمانا۔ 10 حدیثیں ہم نے پڑھی تھی، اور حدیث نمبر 11 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ حدیث نمبر 11 بڑی سمجھنے والی حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ دو کتابوں میں ہے۔ صدر الشریعہ نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو طبرانی سے اور کتاب بیہقی سے اخذ کیا ہے۔ راوی اس کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 7 قسم کے۔ تو ہم ان 7 قسم کے اعمال کو اس حدیث مبارکہ سے ابھی کے ابھی سمجھیں گے، اور ہمیں اینڈ آف دا حدیث یہ 7 قسم کے اعمال کی الگ الگ پہچان ہو جانی چاہیے۔ 7 قسم کے اعمال۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان 7 اعمال کو ترتیب بار بیان فرما رہے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے لکھا ہے کہ 2 عمل واجب کرنے والے۔ تو جب 2 عمل واجب کرنے والے، جو کہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے واجب کرنے والے سے مراد، تو یہ جو 2 عمل واجب کرنے والے ہیں، تو باقی پیچھے بچے کتنے؟ 5۔ ان 2 کے بعد ہم 5 سیکھیں گے، پہلے یہ 2 سیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، 2 عمل واجب کرنے والے، ایک تو جنت واجب کرنے والا عمل، یعنی کوئی ایک ایسا عمل ہے جس سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا عمل وہ ہوتا ہے کہ جس سے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو 2 عمل ایسے ہو گئے۔ انسان، ابھی بتائیں گے آپ کو تفصیل میں کہ انسان وہ کون سا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کے اوپر، وہ کون سا نیک کام کرتا ہے کہ جس سے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، واجب کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے، کہ وہ کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اور وہ کون سا ایسا برا کام کر جاتا ہے کہ جس سے اس کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو 2 قسم کے یہ کام ابھی ہم سیکھیں گے، باقی پیچھے بچتے ہیں 5۔ تو جو 5 اعمال بچے ہیں، ان میں سے 2 وہ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے برابر ہے۔ بہت آسان بات ہے، 2 کا بدلہ ان کے برابر ہے۔ اب آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس میں بھی یقیناً ایک نیک کام ہوگا اور ایک برا کام ہوگا۔
جیسے پہلے یہ جو دو عمل گزرے تھے اس میں ایک نیک عمل تھا جس سے جنت واجب ہو جاتی تھی، ہو جاتی ہے، اور ایک برا عمل ہے جس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی جو دو اعمال ہیں جن جن کا بدلہ ان کے برابر ہے، تو ذرا اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ آگے تفصیل آئے گی لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ہم خود سمجھتے ہیں کہ ایک برا عمل ہوگا ایک نیک عمل ہوگا۔ تو پہلے برے عمل کی بات کرتے ہیں کہ ان دو میں سے جو برا عمل ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اس گناہ کے برابر کا ہی بدلہ دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ ایک رتی برابر بھی اس کو سزا نہیں دی جاتی، اگرچہ کہ دینی ہو سزا، کہ معاف نہ کیا گیا ہو یا توبہ نہ کی ہو۔ تو جتنا اس نے برا کیا اتنا ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ تو برابر کی بات ہو گئی۔ اب یہاں برابری کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی نا کہ دو عمل واجب کرنے والے، تو وہ دو عمل جو واجب کرنے والے تھے یہ برابری کی بات نہیں تھی، کیونکہ کسی بھی کتنے سے بڑا نیک کام ہو، ساری زندگی کے نیک اعمال کا مجموعہ ہی کیوں نہ ہو، جنت کو واجب کرنا یہ تو برابری کا سودا نہیں ہے، کیونکہ جنت ایک بہت عظیم انعام ہے، تو لہذا یہ برابری کا سودا نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو دو عمل واجب کرنے والے، یہ برابری کا بدلہ نہیں، یہ جنت کو واجب کر دیتا ہے ان میں سے ایک عمل۔ جی، اور اس کے بعد جو دو کا بدلہ ان کے برابر ہے، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو دو اعمال ہیں ان میں سے برا عمل یا گناہ اگر ہم لیں تو گناہ کا جو عذاب ہے یا گناہ کا جو بدلہ ہے وہ اسی کے برابر ہوتا ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہوتا ہے۔ انصاف کی بات ہے۔ تو یہ تین ہو گئے۔ سات کی بات ہو رہی تھی، دو عمل واجب کرنے والے جو کہ ایک جنت کو اور ایک جہنم کو واجب کرنے والا، اور ایک گناہ ایسا کہ جتنا اس نے گناہ کیا اتنا ہی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئے تین۔ چوتھا، اسی میں دو میں چوتھا شامل ہے نا، وہ کیا ہو سکتا ہے ذرا سوچئے، آخر کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب نیک کام، تو وہ نیک کام یا وہ نیکی وہ کیا ہو سکتی ہے، یا وہ عبادت وہ کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا برابر بدلہ دیا جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، دھیان سے سنیں بھی اور دھیان سے سوچیں بھی، غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سوچیں گے کہ دراصل بات یہ ہے کہ انسان یعنی مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو اس کا 10 گنا بڑھا کر ملتا ہے ثواب، اور اللہ رب العزت نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ کبھی 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا ہے کہ کہ اپنی مرضی سے اللہ رب العزت چاہیں تو 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی ایک نیک کام انسان جب کوئی کرتا ہے تو اس کو جو کم سے کم اجر ملتا ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو جو ملتا ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، منیمم جو اس کو ملتا ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، دگنا کی تو بات بھی نہیں ہو رہی، ڈبل کی۔ جہاں کہیں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو جب ثواب ہے وہ دگنا کر کے دیا جائے گا، تو وہ جو دگنا ہوتا ہے نا وہ دراصل یہ والا دگنا ہوتا ہے کہ پہلے اس ایک کام کا 10 گنا ثواب، پھر اس 10 گنا کا دگنا، کیونکہ 10 گنا تو کنفرم ہے۔ تو پھر یہ اس میں کون سا ایسا عمل ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے حدیث مبارکہ میں کہ اس نیک عمل کا بدلہ اس کے نیک عمل کے برابر ہی ملتا ہے؟ یہ تو کنفیوژن ہو گئی۔ ابھی بتایا ہے کہ ہر نیک عمل جو ہوتا ہے اس کا ثواب 10 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ کون سا ایسا نیک عمل ہے کہ جس کا ثواب بالکل اتنا ہی برابر دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیک عمل تو ایک ہی ثواب؟ ایسی تو کوئی کیٹیگری نہیں ملتی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، تفصیل آگے آئے گی۔ کیا آپ نے پچھلے اسباق میں یا اپنی لائف میں نہیں سنا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے یا نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے
یہ عبادت کرنے کی نیت کرتا ہے، ابھی صرف وہ سوچتا ہے، تو اللہ رب العزت وہ نیک کام اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ تو جب کوئی چیز نامہ اعمال میں آ جاتی ہے تو بندہ اس کے ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے، حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہے، یعنی یہ وہ والا عمل ہے جو بندے نے کیا ہی نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اس نے کیا نہیں ہے، صرف سوچا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے برابر کا اس کو بدلہ دیا۔ تو یہ تو دو ہو گئے، ٹوٹل ہو گئے چار، ٹوٹل چار ہو گئے۔ ایک عمل، اب گن لیں اپنی انگلی سے۔ ایک عمل جنت واجب کر دیتا ہے، دوسرا عمل دوزخ واجب کر دیتا ہے، ایک عمل گناہ کا جتنا گناہ کیا ہوتا ہے اتنا ہی گناہ ملتا ہے، اور ایک وہ جو کہ اس نے نیکی کی نیت کی تھی تو اس کو اس کا ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل چار عمل ہو گئے، سات میں سے چار ہو گئے، باقی بچے تین، باقی بچے تین۔ ان تین میں سے ایک عمل کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو تو یہ بات پہلے سے پتا ہے، وہ کیٹیگری تو اب آئی ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک عمل کا بدلہ 10 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ دیکھیں تو ہو گیا، اور ایک عمل کا معاوضہ 700 ہے، ہاں جی، 700 گنا ہو گئے۔ اب آخری وہ عمل ہے جس کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ ایک عمل وہ تھا جس کا ثواب اتنا ہی تھا جتنا کہ وہ تھا، یعنی کہ نیت، اور ایک وہ جو اس نے کر لی، مطلب وہ کام وہ کر گیا، وہ نیکی اس نے کر لی، تو اس کا ثواب تو ہو گیا 10 گنا۔ اور ایک وہ عمل جو اس نے کیا لیکن کیا خلوص سے کیا، کیا درست کیا، کیا خشوع و خضوع سے کیا، کہ اللہ رب العزت نے اس کا 700 گنا بڑھا کر اس کو اجر دیا ہے۔ اور آخر میں جو ساتواں بچا وہ عمل وہ ہے کہ اس کا اجر نہیں معلوم کتنا ہے، اس کا ثواب صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہم اس وقت روزوں کی فضیلت پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو ابھی ایک بات آئی تھی پیچھے، وہ بھی آپ ذرا دیکھیں کہ یہاں پر بتایا گیا تھا کہ دو عمل واجب کرنے والے ہیں۔ وہ کون سے دو عمل ہیں جو کہ واجب کر دیتے ہیں، اور کیا واجب کر دیتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک یہ کہ جو خدا سے اس حال میں ملے، انتقال کرنے کے بعد جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو وہ اس حال میں ملے کہ خالص اسی کی عبادت کرتا تھا دنیا میں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا تھا، مشرک نہیں تھا۔ تو اس کے لیے کیا واجب ہو جاتا ہے؟ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی کا الٹ کر لیں کہ جس نے شرک کیا تھا تو اس کے لیے کیا واجب ہو جائے گا؟ جہنم واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو خدا سے ملا اس حال میں کہ اس نے شرک کیا ہے، تو اس کے لیے جہنم واجب۔ جی، اس کے بعد دو اعمال کی بات ہوئی تھی جس کا برابر برابر حصہ دیا جاتا ہے، ان میں سے پہلا تھا گناہ، برائی۔ تو جس نے برائی کی اس کو اسی قدر سزا دی جائے گی، رتی برابر بھی زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، وہ بھی تب جب کہ وہ توبہ کرنا بھول گیا تھا، توبہ نہیں کی اس نے، اور اگر توبہ ہی کر لی تو پھر تو یہ بھی نہیں اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اس کے بعد جس نے نیکی کا ارادہ کیا، اب دیکھو بیٹا، ارادہ، صرف ارادہ، نیکی نہیں کی مگر یعنی عمل نہیں کیا، تو اس کو ایک نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ نیکی وہ کر لے تو جس نے نیکی کی اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ انڈرسٹینڈ؟ اب آپ چھٹی چیز کی طرف آ جائیں۔ وہ چھٹا کام یہ ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا، جی، تو اس کو 700 کا ثواب ملے گا، 700 گنا ثواب ملے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یعنی فرض کرو کہ کسی نے 1 روپیہ، تو ہوتا ہی نہیں ہے آج کے زمانے میں، لیکن اگر کسی نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس کو ثواب ملے گا کہ اس نے 700 روپے خرچ کیے۔ تو یہاں تو 700 بھی روپے کوئی خرچ نہیں کرتا۔ بھکاریوں کو تو خیر دینا منع ہوتا ہے،
کہ भिखारियों को, भीख मांगने वालों को, ये बड़े अमीर होते हैं, इनको नहीं देना चाहिए। आप अपने करीबी रिश्तेदारों में, घर में देखेंगे और पड़ोसियों में देखेंगे तो आपको ज़रूरतमंद मिल जाएंगे। तो आपने उन लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना है, ना कि जो है आपके आगे हाथ फैला रहा है और उसको कोई हाथ फैलाने में शर्म नहीं आ रही है तो आप उसको दे रहे हैं। फर्ज करें कि आपने किसी की 1,000 रुपये से मदद कर दी, 1,000 रुपये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में आपने खर्च किया 1,000 रुपया, तो 700 गुना कितना होता है उसका फिर? वन 1,000 मल्टीप्लाई बाई 700, 1,000 रुपये अल्लाह की राह में खर्च किए, तो 700 गुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा के उसका सवाब देगा, मल्टीप्लाई बाई 700, कितना हुआ? 7 लाख। 7 लाख हो गए। 7 लाख। कौन देगा 7 लाख रुपए किसी की अल्लाह की राह में? किसने दिए? नहीं दिए होंगे, लोगों ने दिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मतलब अब एक गरीब आदमी है, वो 7 लाख रुपए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च नहीं कर सकता है, लेकिन मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लाख। 1,000 रुपए उसने, 1,000 रुपए से किसी की मदद की, अल्लाह की राह में खर्च किए, तो उसको 7 लाख रुपए लिखे गए कि उसने 7 लाख रुपए सदका किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 700। आगे लिखा है कि एक दिरहम का 700 दिरहम, और एक दीनार का सवाब 700 दीनार। यहाँ तक तो हो गई 6 अमाल, ये हो गए 6 अमाल। सातवां बचा, सातवां अमल। ये सातवां वो अमल है जिसका सवाब अल्लाह ही जाने। वो क्या है? और वो है रोजा। रोजा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए है, उसका सवाब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा कोई नहीं जानता। उसके बाद हदीस नंबर 12 से लेके 15 तक मुख्तलिफ कुतुब में मौजूद है। उन सबको जमा करके जो उसका बयान है वो ये है कि रोज़ा सिप्र है, यानी ढाल। ढाल बचा लेता है, बचाने वाला है, और दोजख से हिफाजत का मजबूत कला है। कितनी कितनी ज़बरदस्त बात है ये। इसके बाद दो और हदीस आ रही हैं, और उसके रावी भी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा है। अन्हुमा पीछे और भी आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखा। कितने दिन का? सिर्फ एक दिन के रोज़े की बात हो रही है, जस्ट वन रोज़ा। तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से इतना दूर कर देगा, कितना दूर कर देगा वो सुने। जैसे कौवे का जब बच्चा था, कौवे का बच्चा पैदा हुआ, तो उस वक्त से वो उड़ता रहा यहां तक कि वो कौवा बूढ़ा होकर मरा। कितना लंबा फासला उसने तय किया होगा। आपको मालूम है कौवे की कितनी उम्र होती है? तो चले आप गूगल पे सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा। तो जहन्नम से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक रोजा रखने से इतना दूर कर देगा, तो 30 रोजे रखने से कितना दूर कर देगा। और अगर जिंदगी में 10 रमजानुल मुबारक देखे होंगे तो 300 रोजों से कितना दूर फरमा देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम से। और अगर 20 रमजानुल मुबारक देखे होंगे तो कितना दूर फरमा देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। और अगर आइंदा आने वाली जिंदगी में मजीद कुछ रमजानुल मुबारक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा, और उसमें रोजे रखेंगे। यहाँ पर ये नहीं लिखा, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि वो रोजा किस मतलब कैटेगरी का था, कि बहुत आला क्वालिटी का था, बस रोजा रखने की बात हुई है। हदीस नंबर 18 में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर, अच्छा देखें, अभी तक जितनी भी बात चल रही थी ना बेटा, वो चल रही थी फर्ज रोजे के बारे में। फर्ज रोजे के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि फर्ज रोजे की क्या फजीलत है, दरअसल फर्ज रोजे का सवाब कितना है, तो आप बताएंगे कि नहीं मालूम, नहीं मालूम।
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روزے کا ثواب بتایا، لیکن اپنے امتیوں کو بتانے سے منع فرمایا۔ ایسی کثیر باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بتائی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آگے وہ بات بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کچھ مخصوص صحابہ کرام کو صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے ہی فرماتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو وہ باتیں بتا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بتائی تھی تو تم میری گردن کاٹ دو، مطلب تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، تم لوگوں کا مینٹل لیول اتنا ابھی ہے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں کس کو کیا بتانا ہے اور کتنا بتانا ہے، لیکن روزے کا ثواب نہیں معلوم، نہیں بتایا، فرض روزے کا تو کچھ تو پتہ چلے، کوئی آئیڈیا تو ہو، نفلی روزے کے ثواب سے کوئی آئیڈیا ہو جائے۔ آئیڈیا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آئیڈیا اسی وقت ہوگا جب ہم قیامت والے دن وہاں کھڑے ہوں گے اور روزہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، فرض روزہ۔ تو چلے نفلی روزے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا، نفل روزہ جو اس پہ رکھنا فرض نہیں تھا ہے جی، تو اس کے جواب میں، اس کے ثواب میں اگر اس کو زمین بھر سونا دے دیا جائے، چھوٹی نہیں ہے زمین، اس پوری زمین کے برابر اگر اس کو سونا دے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہو، نفلی روزہ ہے جی، فرض روزہ نہیں ہے، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ تو جب نفلی روزے کے بارے میں نہیں معلوم تو فرض روزے کے بارے میں کیسے پتا چلے گا؟ ایک ایک روزہ اور روزے کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ کتاب ابن ماجہ، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، ہوتی ہے نا زکوٰۃ، دیتے ہیں نا زکوٰۃ، مال کا میل، مال پاک ہو جاتا ہے، تو ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ جو جسم ہے ہمارا، اس کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ جیسے ہم سمجھ لیں کہ جو صبر کرنے کا جو حکم دیا، تو ساری زندگی کا جو آدھا صبر ہے وہ اس کے نامہ اعمال کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا گیا کہ صابر لکھ دیا گیا اس کو۔ امام نسائی اور ابن خزیمہ، امام حاکم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں احادیث پڑھا رہا ہوتا ہوں، یہ تو خیر احادیث کا پیریڈ نہیں ہو رہا، یہ تو ہم روزے کے مسائل سیکھنے جائیں گے اس کے بعد، یعنی فقہ کا پیریڈ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ فقہ کا پیریڈ ہے روزوں کے مسائل کا، اور اس کے ضمن میں جو ہے وہ ہم صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو نا ایک بڑی کام کی بات ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کام کی باتیں جو ہے نا وہ ہم نے بھی علماء سے سیکھی ہیں، کتاب تو آپ کے پاس ہے یہ والی کتاب، آپ بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور بھی کتابیں ہیں دین کی، آپ پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہے نا، لیکن ایک استاد کے ساتھ کتاب پڑھنا ایک بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اب دیکھو، آپ نے ایک کام دے رہا ہوں آپ کو کرنے کے لیے، جو کوئی میری آواز سن رہا ہے اس کو میں یہ حکم دے رہا ہوں، حکم میرا حکم کیا، بس نصیحت سمجھ لو، وصیت سمجھ لو۔ آپ جب بھی کبھی کوئی حدیث مبارکہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، یہ کان کھول کے سنیں ذرا، کہ آپ جب بھی کبھی کوئی بھی حدیث مبارکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور یا سنیں، اور اس میں راوی صحابی، کیا کہا میں نے، راوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آپ کو پتہ چلے، آپ نے ایک ڈائری بنا کے رکھنی ہے اپنی، یا آپ نے اپنی کاپی یا ایک نوٹ بک یا رجسٹر بنا کے رکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ آپ نے اس کو بنا کے رکھنا ہے۔ چاہیں تو ڈیجیٹل نوٹ بک کر لیں، لیکن جو ہاتھ سے جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے، بڑی برکت اس کی ہے، میرے اسٹوڈنٹس کر چکے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ آپ کو جب کبھی بھی کسی بھی صحابی کا نام پتہ چلے، ظاہر سی بات ہے ہر صحابی کا نام تو آپ کو نہیں معلوم،
آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، چار خلفائے راشدین کے نام معلوم ہوں گے آپ کو، اور چند کچھ اور، میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کے نام آپ کو معلوم ہوں گے۔ تو آپ ایک فہرست بنائیں اپنے پاس، ایک لسٹ بنائیں آپ، اور اس میں 1 2 3 کر کے، مطلب بلا ترتیب، ترتیب یہ ہوگی کہ جب آپ نے کسی صحابی کا نام آپ کو پتا چلا، آپ نے لکھ لیا، یا چاہیں تو آپ سب سے پہلے خلفائے راشدین کے نام آپ کو یاد ہیں، آپ وہ لکھ لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 کر کے، اس کے بعد پھر اب آپ چھوڑ دیں کہ اب میں جب بھی کوئی حدیث سنوں گا یا دیکھوں گا یا سنوں گی یا دیکھوں گی میرے سامنے آئے گی، تو وہ جو راوی صحابی ہوں گے ان کا نام میں اپنے پاس نوٹ کر لوں گا۔ یہ نام نوٹ کرنے کی بڑی برکت ہے۔ جب ہم نے جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کام دیا، تو ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ نے ایک عرصہ گزرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ استاد صاحب ہمارے پاس 350 سے زائد صحابہ کرام کے نام، وہ صحابہ کرام ہیں جن سے کوئی نہ کوئی حدیث مروی ہے، وہ جمع ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، آپ بھی کریں۔ دیکھیں اس وقت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہم رکے آ کر، اور یہ بات ہمارے ذہن میں آئی آپ کو بتانے کے لیے، تو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، ایک لسٹ بنائیں، اور اس لسٹ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ لیں اپنے ہاتھوں سے، اور پھر اس کی برکتیں آپ انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی میں، دنیا اور آخرت میں پائیں گے۔ تو اب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ جو حدیث ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم فرمایا، تو فرمایا کہ روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، یہ تو طے ہو چکا۔ تو عرض کی کہ میں نے عرض کی کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، یہ سوال دوسری مرتبہ کیا۔ عرب کا کلچر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہے کہ جیسے آپ پسند فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سوال پوچھ لیا کرو، تو صحابہ کرام بھی اسی کے مطابق سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو دوسری مرتبہ بھی پوچھا تو فرمایا، پھر یہی جواب دیا کہ روزے کو لازم کر لو۔ کچھ احادیث ایسی آئیں گی جس کے اندر صحابہ کرام نے 2 3 4 مرتبہ سوال پوچھا، تو آپ نے ہر سوال کا الگ الگ جواب دیا، تو اس سے پھر وہ درجہ بندی پتہ چل جاتی ہے، ایک لیول پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ماں کی عظمت کے بارے میں 3 مرتبہ جواب عنایت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ میں باپ کی عظمت کے بارے میں بتایا۔ تو پوچھنے والے کے پوچھنے کو جو اجازت دی گئی تھی کہ پوچھے، تو اس کے پوچھنے سے ہی ہمیں آج جو ہے وہ فائدہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی عظمت اور باپ کی عظمت دونوں کا ذکر کیا۔ تو جب دوسری مرتبہ پوچھا، تو دوسری مرتبہ جواب آیا کہ روزے کو لازم کر لو، کیونکہ اس کے برابر بھی کوئی عمل نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر تیسری مرتبہ یہی سوال پوچھا، تو کوئی اور عمل نہیں بتایا گیا، بلکہ جواب میں وہی ارشاد ہوا۔ اس سے روزے کے ثواب کے معلوم نہ ہونے پر پختگی حاصل ہو گئی۔ اب جن صحابی کا نام، اب ہم ایسے کیا کریں گے کہ جب بھی کوئی حدیث آئے گی، تو اس میں جو صحابی راوی ہوں گے، ہم ان کا نام اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں گے۔ جب بیان سن رہے ہوں اس دوران نہیں، کیونکہ بیان تو یہ سارے ریکارڈڈ ہیں۔ جب ریکارڈنگ ہوگی تو اس وقت ریکارڈنگ سن رہے ہوں گے، تو تب کے لیے اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اب نام آنے والا ہے، نام آ چکا ہے حضرت ابو سعید خدری، خا دال پیش خود را یازر ری خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ چکا ہے۔ اس حدیث کو صدر الشریعہ نے 4 کتابوں سے لیا ہے، 4 کتابوں سے، تو لہذا حدیث نمبر 21 ہو گئی، 22 ہو گئی، 23 ہو گئی، 24 ہو گئی، بخاری اور مسلم۔ دیکھیں کتابوں کے نام لکھے ہیں، بخاری، امام بخاری کی کتاب سے لی، انہوں نے امام مسلم کی کتاب سے لی، اور امام ترمذی کی کتاب سے لی، امام نسائی کی کتاب سے لی، مختلف مختلف چینلز کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے، مختلف راویوں سے ہوتے ہوتے یہ جن امام کے پاس حدیث پہنچتی ہے، وہ اس کو اچھی طریقے سے اس کو چیک کر کے، اس کے سارے راستے چیک کر کے، ان لوگوں کو چیک کر کے جن لوگوں کے ذریعے سے، جن راویوں کے ذریعے سے وہ حدیث ان تک پہنچی ہے، اس کو ایک مخصوص فارمولہ پہ پرکھ کر
اس کو آڈٹ کرنے کے بعد وہ اپنی کتاب میں لکھا کرتے تھے. امام بخاری بھی ان کا الگ فارمولہ ہے، امام مسلم ان کا تھوڑا سا اور تھوڑا سخت فارمولہ ہے، پھر امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، اور امام ابن ماجہ ہیں، امام ابو داؤد بھی ہیں. تو ان میں سے چار کے یہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی کتاب میں یوں لکھتے ہیں، صدر الشریعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری، خدری لکھا ہوا نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ خدری لکھ لیجئے گا، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، یہ تھوڑا سا بیان کا انداز مختلف ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دے گا، 70 برس دور کر دے گا. اس کے منہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو خود کو، اس کی ذات کو، اس کے نفس کو اللہ رب العزت دوزخ سے 70 برس دور کر دے گا. برس کا مطلب ہوتا ہے سال، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سال قیامت کا 50,000 سالوں کے برابر. اور دیگر روایات بھی ہیں، ان روایات کو اگر شامل کریں پھر کیلکولیٹ کریں تو آپ کے کیلکولیٹر میں انفینیٹی آئے گا، انفینیٹی. تو پھر پتہ چلے گا کہ گویا کہ پکا دور کر دے گا اللہ رب العزت دوزخ سے. اور یہی حدیث کچھ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ امام نسائی نے، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے انہی سے سوری، یہ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی تھی، لیکن امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں جو یہی والی حدیث لکھی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اب جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام آیا تو اس کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کیا، یہ نام اب آپ کئی مرتبہ یہ نام آئے گا تو آپ بار بار نہیں نوٹ کریں گے، ایک مرتبہ ہی نوٹ کریں گے. اس طرح آپ کو کثیر صحابہ کرام کے نام یاد ہو جائیں گے اور آپ کے رجسٹر میں لکھے ہوئے بھی ہو جائیں گے کاپی میں. یہ کام آپ نے کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، عہد کر لیں آج سے کہ یہ کام پہلی فرصت میں سون ایز پاسبل آپ نے شروع کر دینا ہے. تو حدیث پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی راہ میں، اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا. خندق کہتے ہیں گڑھا جو کھود دیتے ہیں، کہ پھر اس کو پار کرنا ناممکن ہوتا ہے، ایسا گڑھا، اتنا گہرا گڑھا. اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا فاصلہ کتنا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے جتنا. تو ابھی تک تو یہ پتہ ہی نہیں چل پایا، ماہر فلکیات کو یہ معلوم ہے ہی نہیں، خلا تک پہنچ گئے لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا، اور آئی ڈونٹ نو کہ پتہ نہیں معلوم ہو سکے گا سائنٹسٹ کو کہ نہیں، کہ زمین اور آسمان کے درمیان اصل میں فاصلہ کتنا ہے، آسمان سے مراد کیا ہے. یہ آسمان جو آپ کو نیلے رنگ کا نظر آتا ہے، اب دیکھیں حدیث 21 سے لے کے 26 تک تھی نا، تو کہیں آپ یہ نہ بولیں کہ وہ کہاں ہے حدیث. آپ اس کو، کتاب آپ کے پاس موجود ہے، آپ کاؤنٹ کر لیجیے گا کہ اب آپ کے پاس جو آ رہی ہے حدیث 25ویں، اور وہ یہ ہے کہ دوزخ اس سے 100 برس کی راہ دور ہو جائے گی. ایک حدیث میں تھا نا 70 برس، ایک حدیث میں آ رہا ہے 100 برس. میں نے آپ کو بتایا تھا مختلف روایت آپ اگر جمع کریں گے نا تو پھر آپ یہ 100 برس، 70 برس، اس کو پھر ملٹیپلائی کریں گے. قیامت کا ایک دن اگر آپ کہتے ہیں کہ 5,000 سال کے برابر ایک دن، تو پھر 365 دن کتنے برابر ہو گئے، تو پھر وہ آپ ہار جائیں گے. اسی لیے تو بتا دیا پہلے سے کہ بھائی دیکھو، روزے کا ثواب نہیں معلوم، نہیں معلوم تو نہیں معلوم. اتنا زیادہ ہے کہ نہیں معلوم، اتنا زیادہ ہے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے کہ اس میں آ نہیں سکتا وہ. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے، تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر میرا پیچھے کا جو سبق ہے اس سے اگر آپ اس نیت سے دوبارہ سے اس کو سننا شروع کریں کہ چلیں ہم اس میں سے صحابہ کرام کے نام نوٹ کریں گے، تو امید کرتا ہوں کہ 20 نام تو ہو چکے ہوں گے. تو حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ غیر رمضان میں، غیر رمضان کا مطلب ہے کہ رمضان کے علاوہ والے جو مہینے ہوتے ہیں اس میں اللہ عز و جل کی راہ میں روزہ رکھا
تو تیز گھوڑے کی رفتار سے، تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کی مسافت پر جہنم سے دور ہو جائے گا۔ یعنی یعنی وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اتنے 100 سال دور ہو جائے گا، تو اب یہ اگر ایک تیز گھوڑ رفتار رفتار سے دوڑے، ایک گھڑ سوار اگر تیز دوڑے تو 100 برس کی مسافت تک دوڑتا چلا جائے گا، دوڑتا چلا جائے گا، جتنی دور جا کر وہ پہنچے گا جہنم سے دور ہو جائے گا۔ ایک روزے کی بات ہو رہی ہے ویسے یہ، ایک کی، پورے رمضان کے سارے روزوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اب جو صحابی ہیں ان کا بھی کل ذکر ہوا تھا، اور میں نے کل یہ بتایا تھا کہ ان کو عمروں پڑھ دیتے ہیں عوام، خواص کو بھی دیکھا ہے عمروں پڑھ دیتے ہیں، عمروں نہیں ہے یہ، امر، ٹھیک ہے بیٹا، امر، واو سائلنٹ ہے، اوکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ اچھا یہ ویسے آپ لوگ یہ بھی دھیان رکھا کریں، صحابی کے نام میں کبھی انہما آتا ہے، صحابی کے نام میں کبھی انہو آتا ہے، تو یہ جو نا دراصل عین نون زبر آن اور اس کے بعد ایک ہو الگ سے ضمیر ہے یہ، انہو، تو یہ ہو ضمیر جو ہوتی ہے سنگولر کے لیے ہوتی ہے، سنگولر، میل سنگولر، یعنی صیغہ واحد مذکر کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ایک مرد صحابی ہیں، تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ انہو آئے گا، ہو۔ اور اگر صحابیہ کا نام ہوتا جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ہو نہیں ہوتا، پھر ہوتا انہا، تو ہا ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی ہوتی، وہ اکثر لوگ اسی کو ہی ہا پڑھ دیتے ہیں، اکثر لوگ حضرت اس طرح پڑھتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہا کہہ دیتے ہیں، وہ انہو اور انہا میں فرق نہیں کرتے۔ آپ تو خواص ہیں نا، آپ تو فرق کریں، جب مرد صحابی کا نام آئے گا انہو پڑھیں گے، جب خاتون صحابیہ کا نام آئے گا تو آپ انہا پڑھیں گے۔ تو پھر یہ انہما کیا ہے؟ ہما، ہما کا مطلب ہوتا ہے دو، تسنیہ کا صیغہ اس کا مطلب ہوتا ہے دو، تو دو کیسے ہو گئے؟ تو جب کسی صحابی کا نام اور ان کے والد صاحب کا نام بھی لیا جائے، وہ صحابی خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی صحابی ہیں، تو دو لوگ ہو گئے نا۔ تو جب دو صحابیوں کا نام لیا جائے گا تو اس وقت آئے گا ان کے بعد ہما، تو کہیں گے ہما۔ چلیں یہ بات ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے آج افطار تو کر لی، اب اگر کوئی دعا مانگنی رہ گئی تھی تو آپ ابھی سے اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں، شاید آپ سے کسی نے کہا ہو دعا مانگنے کے لیے، اور یہ آپ کی اپنی کوئی دعا ہو۔ تو افطاری کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے اور مزے مزے کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو انسان دعا مانگنا بھول جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کچھ کھائیں نہیں، کھا لیں پی لیں تھوڑا سا، اور اس کے بعد اس وقت کی قدر کریں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب کسی صورت میں بھی دعا رد نہیں کی جائے گی، قبول ہی قبول ہوگی، چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ تو دن بھر میں سوچ کے رکھا کریں کہ اب جب افطار کا ٹائم آئے گا تو ہم نے کون سی دعا مانگنی ہے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی، تو مانگ لیں پھر دعا۔ اب کل آئے گا افطاری کا ٹائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 28، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، تین، ایک کا تو آپ کو ابھی پتہ چل گیا افطار کے وقت والے سے، نمبر ایک روزہ دار، ہاں جی، جس وقت افطار کرتا ہے نا تو اس وقت اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک بادشاہ جو کہ عادل ہو، اس کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی، اور مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ ابر سے یعنی بادلوں سے بھی اوپر بلند کرتا ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی دعا کو آنے دیا جاتا ہے،
آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی دعا کو قبولیت کے لیے آنے دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، ضرور تیری مدد کروں گا، ضرور تیری مدد کروں گا۔ تو بس پھر، ہاں، اگرچہ کہ ابھی فوراً کروں تیری مدد، یا اپنی حکمت سے جو تیرے لیے بہتر ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد کر دوں تیری مدد، ابھی فوراً تیری دعا قبول کر لوں، کروں گا تو ضرور، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، کروں گا تو تیری دعا کو قبول ضرور، چاہے فوراً، چاہے تھوڑے زمانے کے بعد۔ جی، حدیث نمبر 29، جس میں پھر نام آیا حضرت ابو سعید خدری سے روایت شدہ ایک حدیث ہماری نظروں سے ابھی پیچھے گزری ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا نام آپ نوٹ کر لیں گے۔ تو جب آپ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نوٹ کر چکے، تو آپ دوبارہ آپ نوٹ نہیں کریں گے۔ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، بات واحد کی چل رہی، سنگولر کی، جس نے رمضان کے روزے رکھے، یہ نہیں لکھا یہاں پہ، یہاں لکھا ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا، تو فرق کو سمجھیں آپ، اور اس کی حدود کو پہچانا، جن جن کاموں سے روکا گیا تھا، لمٹ لگائی تھی، لائن کھینچ دی گئی تھی کہ یہ نہیں کرنے کام، وہ نہیں کیے، اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے وہ بچا، تو جو پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا، یعنی جو گناہ وہ پہلے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں کر چکا، جب سے وہ شریعت کا مکلف بنا تھا، تب سے لے کے اس روزے والے دن تک کے جتنے بھی گناہ تھے، کفارہ ہو گیا۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ گناہ کرنے کے اندر وہ گناہ کو آسان سمجھنے لگ جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک آپ کو فرض روزے کے بارے میں پتہ چلا، نفل روزے کے بھی بارے میں پتہ چلا۔ اب آپ کو میں ایک حدیث بتاتا ہوں، بڑی پیاری حدیث آئی ہے، ساری حدیثیں جتنی بھی تھیں ماشاءاللہ سے بڑی پیاری پیاری حدیثیں تھیں، اور جو اب ایک حدیث ہے وہ میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ، میرے پاس بھی رکھی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، کتابی صورت میں، اور آپ کو ذرا ڈیجیٹل انداز میں دکھا دیتے ہیں وہ حدیث مبارکہ۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، تمام احادیث کو ان کی اوریجنل کتابوں سے دکھانا چھوٹے سے کورس میں ممکن نہیں تھا، البتہ میں آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ اور مختلف موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے سے احادیث کو سرچ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا، بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو کہ یہ کہتی ہے، اس کا بیان ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، من ادرک رمضان بمکہ، جی، جس نے پایا رمضان مکے میں، اب دیکھیں تھوڑی کیٹیگری چینج ہوئی نا، ہم رمضان المبارک کی فضیلت پڑھتے چلے آ رہے تھے، ابھی مکے کی سرزمین کا تو ذکر بھی نہیں آیا تھا، مکے کی بات ہی الگ ہے، مکے کے رمضان کی بات ہی الگ ہے۔ اس کے لیے آپ کو میں برکت حاصل کرنے کے لیے عربی کے الفاظ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ من ادرک رمضان ابھی مکہ تھا، جس شخص نے مکے میں رمضان پایا، فسامہ، اور اس نے روزہ رکھا، مقام منہ، اور اس نے قیام کیا، ما تیسر لہ، جتنا جتنا اس کے لیے آسان تھا۔ یہ بھی ہے امپورٹنٹ بات، صرف اتنا نہیں لکھا کہ وقام منہ، بلکہ یہ بھی لکھا کہ ما تیسر لہ، آسان جتنا تھا، مشکل نہیں چاہیے، اس پہ جتنا آسان تھا قیام کرنا، جاگنا، دن میں بھی رات میں بھی، تو اس نے قیام کیا، تو کتب اللہ، اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے، لہو، اس کے لیے، کیا؟ اب ذرا دیکھیں، میعتا الفی شہری رمضان فیما سواہا، یعنی رمضان کے علاوہ والے
می آتا، می آتا دیکھو بیٹا کہتے ہیں 100 کو، انڈرسٹینڈ؟ الفی کہتے ہیں 1000 کو۔ اب بتاؤ 100 اور 1000 کتنے ہوئے؟ 1 لاکھ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 100 اور 1000، تو اللہ رب العزت 1 لاکھ ماہ رمضان اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اس نے کیا؟ ایک رمضان پایا ہے۔ کہاں پہ پایا ہے؟ مکے میں پایا ہے۔ تو ایک رمضان پایا، اور اس رمضان کے اس نے روزے رکھے، اور اس میں راتوں میں قیام کیا، وہ بھی آسان جتنا اس کو لگا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک رمضان کے مقابلے میں 1 لاکھ رمضان، 100 × 1000 رمضان اللہ رب العزت اس کے لیے لکھ دیتے ہیں ثواب۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ مکے میں کوئی بھی نیکی کی جاتی ہے تو اس نیکی کا ثواب 1 لاکھ مرتبہ ملتا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے مکے میں جا کر بڑی احتیاط کرنی ہے آپ نے، کہ مکے میں اگر کوئی گناہ بھی کرے گا تو اس کا بھی پھر 1 لاکھ مرتبہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ ہاں جی، مدینے میں نہیں ہے، مدینے میں 50,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ نے مدینے کے اندر جو ہے وہ ایک مرتبہ فرض کریں کہ سبحان اللہ کہا، تو آپ کو 50,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ اس سے قطع نظر کہ وہ جو 700 گنا اور 70 گنا جو بڑھا دیتے ہیں اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کے مطابق پھر اس کو ملٹیپلائی کریں گے 50,000 سے۔ یہ تو ہے مدینے کی بات، لیکن مدینے کی خاص بات یہ ہے کہ مدینے میں اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو گناہ کا جو ہے نا وہ بڑھا کر نہیں لکھا جائے گا، 50,000 گنا برابر بڑھا کر نہیں لکھا جائے گا، ایک گناہ کا ایک ہی گناہ ملے گا۔ یہ مدینے کی بات ہے، لیکن مکے میں بہت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوبارہ سے آ جائے، من ادرک رمضان بمکہ فصام وقام منہ ما تیسر لہ، اس نے اس میں قیام بھی کیا، روزے بھی رکھے، تو کتب اللہ لہ 100,000 شہر رمضان فیما سیباہا، اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو 1 لاکھ رمضان اس کے نامہ اعمال میں ثواب کے اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ وکتب اللہ لہ، ابھی ختم نہیں ہوا ہے، 1 منٹ صبر، ابھی ختم نہیں ہوا ہے ثواب۔ وکتب اللہ، اور اللہ پاک لکھ دیتے ہیں لہو اس کے لیے، بکل یومن، ہر دن کے عوض، ہر دن، اتقا رقبۃ، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، رمضان میں صرف دن نہیں ہوتے، رمضان میں رات بھی ہوتی ہے۔ وَكُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات میں اتقا رقبۃ، غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ تو ایک تو ہو گیا دن میں غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اچھا ویسے ابھی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہوتا کتنا ہے، وہ بھی جاننا بڑا مشکل کام ہے، جیسے روزے کا ثواب جاننا مشکل کام ہے۔ نہیں، روزے کا تو خیر ناممکن ہے، لیکن غلام آزاد کرنے کا مشکل ہے۔ آپ آئیں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غلام آزاد کرنے کا، تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو ہمارے نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ اب تو نہ جہاد ہوتا ہے۔ جہاد ہوتا تو مسلمان اور کافر جو ہے ان کے درمیان جنگ ہوتی، مجاہدین بن کے ہم جاتے وہاں پہ، جنگ لڑتے، اور وہاں پر جو لوگ ہم پکڑ لیتے کفار، ان کو ہم پکڑ کے لے آتے تو وہ بن جاتے ہیں ہمارے غلام، اور پھر وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے۔ اس پہ بھی اللہ رب العزت ان کو بھی آزاد کر دینے کے اوپر بڑے اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ جس نے رمضان المبارک مکے میں گزارا، ہر روز غلام آزاد کرنے کا ثواب دن میں، اور ہر رات غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور ابھی بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بات چل رہی ہے۔ وَكُلِّ يَوْمٍ، اور ہر روز، حملانہ فرس فی سبیل اللہ، حملان کہتے ہیں جہاد جب ہو رہا ہوتا ہے تو جہاد میں آپ جب کوئی چیز دیتے ہیں، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، تو اللہ کی راہ میں جہاد میں اپنا گھوڑا، کون سا والا گھوڑا؟ جو جہاد کے لیے تربیت یافتہ، صحت مند، تندرست و توانا ایکسپرٹ گھوڑا، جس کی تربیت اور ٹریننگ ہی جہاد کے لیے کی گئی تھی، ہے کسی کے پاس ایسا اس وقت؟ از اٹ پاسبل کہ ہو کسی کے پاس اس طرح کا گھوڑا بھی؟ ویسے شامل ہے اس کے اندر وہ سب جیٹ، جہاز وغیرہ، لیکن کون کرے گا؟ کس کے پاس اتنی گنجائش ہے؟ 1,000 روپے تو نہیں نکل رہے جیب سے، جبکہ پتہ ہے کہ 7 لاکھ روپے دینے کا، صدقے کا، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ ظرفی عطا فرمایا، ہمارے دل بڑا کرے۔ دیکھو بیٹا، دل بڑا کرو گے نا تو چیزیں آئیں گی، جب دل چھوٹا کرو گے، رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آنے کی جگہ ہی نہیں رکھ رہے تم تو۔
دل بڑا کرو. رمضان المبارک میں مکے میں گزارا رمضان، ہر روز ایک گھوڑے کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. یہ بھی تو سوچے، ایک گھوڑے کی تو بات نہیں ہو رہی، وہ تربیت یافتہ گھوڑا اللہ کی راہ میں دینے کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا، کچھ پتہ نہیں ہے واپس آئے گا، کیا پتہ زخمی ہو جائے، کیا پتہ وہاں پہ لگ جائے اس کو چوٹ یا تلوار تو وہ وہاں پہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، اللہ کے پاس چلے جائے. تو اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب یہ ہوتا بڑا مہنگا گھوڑا ہوتا ہے بھائی. لیکن یہ ہر روز ایک گھوڑا، تو 30 دن کے 30 گھوڑے. کمیاب گھوڑے، کم یعنی کم دستیاب گھوڑے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب اس کے لکھا جاتا ہے. ابھی بات لیکن ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بات چل رہی ہے. اور اصلی بات تو اب آئے گی. آپ کہیں گے اچھا اصلی بات، مطلب اتنی بڑی بڑی باتیں ہو گئی کہ رمضان المبارک کے بارے میں کہا کہ میعۃ الفی شہری رمضان، 1 لاکھ رمضان. اتنی بڑی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ہر روز ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اللہ رب العزت نے ہر رات میں ایک غلام آزاد. اتنی بڑی بڑی باتیں ہو گئی. اور ساتھ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات تو ابھی تک آئی بھی نہیں، آئے گی ابھی. وہ آخر وہ اصل بات ہے کیا؟ اور ابھی ابھی فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں، جہاد میں، اللہ کی راہ میں ایک تربیت یافتہ جنگی گھوڑا دینے کا ہر روز 30 گھوڑے ہو گئے. یہاں پہ ایک رات میں اور ایک دن میں اگر غلام آزاد کیے جائے تو 30 تو دن میں ہو گئے غلام آزاد، 30 رات کو ہو گئے. اگر 30 روزے تھے تو 60 ہوئے، 60 60 غلام آزاد کر دیے تو نے. حالانکہ نہیں کیے نہیں. اور 1 لاکھ رمضان کسی کی بھی زندگی میں نہیں آ سکتے، امپاسبل ہے جی. گھوڑا تمہارے پاس ہے نہیں ایسا کچھ بھی جو تم اللہ کی راہ میں دیتے، لیکن 30 گھوڑے دے دیے، 30. اگر 29 روزے ہیں تو 29 گھوڑے. اور ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اصل بات تو شروع نہیں ہوئی. تو اصل بات کیا ہے؟ یعنی اصل ثواب، اصل اجر وہ پتہ کیا ہے؟ وفی کل یوم حسنۃ، اور ہر روز اس کو ایک نیکی دی جاتی ہے. وفی کل لیلۃ حسنۃ، اور اس کو ہر رات میں ایک نیکی دی جاتی ہے. ایک نیکی. آپ نے بولا ہوگا یہ تو بس ایک نیکی، یہی تو اصل نیکی ہے، یہی تو وہ اصل چیز ہے جس کی بات کی جا رہی ہے. یعنی جب آخر کے اندر، جب بالکل کلائمیکس کے اوپر آپ کا بیان جو ہے وہ پہنچ چکا ہو، اور اب آپ اس بیان کو اینڈ کر رہے ہوں، تو جو سب سے ہائیسٹ لیول کی جو چیز ہو جو آپ آخر کے لیے رکھتے ہیں بتانے کے لیے، وہ بہت ہائیسٹ لیول کی چیز ہوتی ہے. وہ ہے کیا؟ پتہ ہے کیا ہے وہ؟ ایک نیکی، جسٹ ون نیکی. انسان کے شعور کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی طریقے سے یہ ایک نیکی سمجھ میں آ سکتی نہیں ہے. اتنی تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان تمام اجر والی باتوں سے، اتنے بڑے بڑے ثوابوں سے بڑھ کر ہی کوئی چیز ہے یہ ایک نیکی. اس نیکی کا آپ کو نہیں پتا، اس نیکی کا ہمیں نہیں پتا، اس نیکی کا پتہ ہی نہیں ہے ثواب کتنا ہوگا. حد ہی کر دی ہے. وفی کلی لیلۃ حسنہ، اور ہر رات کو بھی ایک نیکی دی جاتی ہے. تو بھائی یہ نیکی آپ کو وہیں پتہ چلے گی قیامت والے دن. یہی تو وہ ایک نیکی ہوگی کہ وہ جو ایک نیکی ہوتی ہے اور وہ پلڑے کو بدل کے رکھ دیتی ہے، کایا پلٹ کے رکھ دیتی ہے. بہار شریعت کے صدر الشریعہ نے اس حدیث کو اسی کتاب ابن ماجہ سے لیا ہے، 3117 نمبر حدیث کا. اور اب ہم بہار شریعت میں آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث نمبر 30 کے طور پر لائے ہیں آپ. اور آپ نے فرمایا ہے کہ ابن ماجہ، ابھی تو دیکھ لی نا آپ نے کتاب ابن ماجہ، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مکے میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1 لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا. مکے کے علاوہ کے جو دوسرے علاقے دنیا بھر کے ہیں
ان کے 1 لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کروا کر مجاہد کو بٹھا کر بھیجنے، گھوڑا گھوڑا بھی اس کے حوالے کر دینا، مطلب گھوڑا دے دینا اس کو، گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں ہنسانا۔ اس کا بڑا بہترین ترجمہ کیا ہے، ہر دن میں نیکی نہیں لکھا، بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، ہنسانا نہیں پہچان سکتے، ہنسانا کیا ہوتا ہے اس تک نہیں پہچان سکتے، ہنسانا کو ہنسانا ہی لکھنا ٹھیک تھا، ہر دن میں ہنسنا اور ہر رات میں ہنسنا لکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث اگلی امام بیہقی سے، حضرت جابر بن عبداللہ، نام آ گیا حضرت جابر۔ حضرت جابر خود ایک صحابی ہیں، اور ان کے والد صاحب حضرت عبداللہ یہ بھی ایک صحابی ہیں، تو یہاں پر آیا انہما، انہو نہیں آیا، یہ آپ نوٹ کر لیں، وہاں پر صحابہ کرام کے ناموں کی جو فہرست آپ بنا رہے ہیں، وہ لسٹ بنا رہے ہیں، اس میں آپ نے یہ نام نوٹ کر لینا ہے، سارے نام، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دی، نہیں ملی۔ نمبر 1، اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے، جی، بندوں کی طرف، اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں کرے گا، کبھی، ایک، جو فرما دیا تو فرما دیا، جب کبھی عذاب نہیں دے گا تو نہیں دے گا۔ اور دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ بھی پچھلے جو امتیں گزری ہیں وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، یہ ان میں نہیں تھا یہ۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی رمضان المبارک کی رات ہی تو ہو رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے فرشتے ہمارے لیے بھی اس وقت استغفار کر رہے ہیں۔ سوچو ذرا، غور کرو، ہمیں تو نہیں نظر آ رہے نا وہ فرشتے، آپ کو، ہمیں، لیکن ہمارے لیے وہ استغفار کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہوں گے وہ، سوچو۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفر یستغفر استغفارا فهو مستغفر، واستغفر یستغفر استغفارا فذاک۔ بھائی اللہ رب العزت سے آپ کے لیے، ہمارے لیے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو ان کو بخش دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ پتہ نہیں ہمارے تو جاننے والے نہیں کر رہے ہوں گے ہمارے لیے، پتہ نہیں ہمارے جاننے والوں کو ہم اس وقت یاد ہیں کہ نہیں ہے۔ ابھی جاننے والوں کا لفظ میں نے ہلکا بولا ہے، تو دل پہ چوٹ لگے گی، میں کہتا ہوں کہ ہمارے محبت کرنے والوں کو، یا ہم جن سے محبت کرتے ہیں، یا جو ہم سے محبت کرتے ہیں اس وقت اس لمحے میں، وہ ہمیں یاد بھی کر رہے ہوں گے کہ نہیں، مصروف ہوں گے اپنے کسی کام میں۔ فرشتے، جی، ہم نے ان کو کچھ دینا نہیں ہے، فرشتوں کو عبادت ہم نے اللہ کے لیے کی ہے، لیکن ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، اے جنت مستعد ہو جا، بی ریڈی، گیٹ ریڈی، اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا۔ مزین کا مطلب ہے کہ سج جا، تیار ہو جا، زینت اپنا لے، کیونکہ قریب ہے کہ دنیا کی تھکن سے کہ میرے بندے یہاں آ کر آرام کریں گے۔ غور تو کریں، تھک گئے نا مشکلوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماری سے، حالات سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ اچھا نہیں لگتا، کبھی اللہ تعالیٰ کوئی مایوسی کا لفظ ہماری زبان سے ادا نہ ہو، ورنہ عموماً لوگوں کو یہ کہتا سنا ہے میں نے کہ اب بس ہو گئی، اب بہت ہو گئی۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھو بیٹا، آرام جو ہوتا ہے نا، آرام، حقیقی آرام، اس کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی گئی ہے، تھوڑا سا آرام ملے گا بس،
زیادہ مشکلات آئیں گی، تھوڑی سی آسانی ہوگی دنیا میں، زیادہ مشکل ہوگی. جی. تھوڑی تھوڑی خوشیاں ملیں گی، زیادہ غم ملیں گے. تو کیا ہوا؟ اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ لیکن اللہ رب العزت نے جنت کو حکم دیا کہ اے جنت، دیکھو اللہ کو سب پتا ہے، مشکل زندگی گزر رہی ہے نا، ہمارا رب جانتا ہے، بعض چیزیں برداشت نہیں ہو رہی نا، اس کو سب پتا ہے. لیکن وہی رب ہے اور وہی سب ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، اور اس نے جنت تیار کر کے پہلے سے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے. قیامت تو ابھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال لاکھ کے بعد آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ مستعد ہو جا، ریڈی ہو جا، اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، قریب ہے کہ دنیا کی تکن سے یہاں پر آ کر آرام کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی محبت. پانچویں بات، اور وہ یہ کہ جب آخر رات ہوتی ہے، کون سی آخری رات؟ رمضان المبارک کی آخری رات، جس کے اگلے دن عید ہوتی ہے، تو ان سب کی مغفرت اللہ رب العزت فرما دیتا ہے. تو کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ رات جس کی آپ نے بات فرمائی ہے، کیا وہ شب قدر ہے؟ وہ فرمایا کہ نہیں نہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ مزدوری پا لیتے ہیں، یعنی اپنی اپنی اجرت پا لیتے ہیں، وہ جو آخری رات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اس وقت، ہم اپنی آنکھوں سے حدیث دیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے پھول جیسے یہ قیمتی الفاظ ہمارے کان سن رہے ہیں اس وقت. اور اس وقت یہ ہو رہا کیا ہے؟ اس وقت یہ ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. فرشتے استغفار کر رہے ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جو صرف اللہ رب العزت کا حکم مانتے اور عبادت کرتے ہیں. اگلی حدیث. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس طرح آتے تھے نا گھر سے تشریف لاتے تھے تو بلا لیتے تھے کہ آ جاؤ بھائی، یا وہی نازل ہوتی تھی تو ایک دم سے بلا لیتے تھے کہ آ جاؤ. تو امام حاکم نے مستدرک میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے، وہ سن لیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہوں. وہ فرماتے ہیں حضرت کعب بن عجرہ کہ ہم حاضر ہوئے، یعنی ہم سے مراد یہ وہ خود بھی اور جو دوسرے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے وہ حاضر ہو گئے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ممبر کے پہلے درجے پر، یعنی پہلے سٹیپ پر چڑھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا آمین. اور لوگوں نے سنا کہ دعا تو کوئی مانگی نہیں گئی، لیکن آواز آپ نے فرمائی آمین. جب آپ دوسرے سٹیپ پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے سٹیپ پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین، اور جب ممبر سے تشریف لائے تو ہم صحابہ کرام نے عرض کی کہ آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. ہے جی. تو فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر عرض کی، وہ شخص دور ہو جائے، وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی. تو میں نے بھی کہا کہ آمین. اور جب میں دوسرے اسٹیپ پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی دور ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر ہو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو بھی میں نے کہا کہ آمین. رحمت سے دور. جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ شخص بھی دور ہو جائے جس کے ماں باپ دونوں، یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپا آئے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے، کیونکہ ماں باپ کی جب خدمت کرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے. اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور اس نے خدمت نہیں کی تو جنت اپنے اوپر لازم نہیں کروائی، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا
اس نے ان کی خدمت نہیں کی. پتہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ ایک الگ بات ہوتی ہے ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنا، ماں باپ کو تنگ کرنا، ماں باپ کو ذلیل کرنا، ماں باپ کے سامنے چیخنا چلانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہاں پہ، اس کو سمجھیں. یہ نہیں کہا جا رہا. کوئی شخص اگر، سنیں آپ میری بات، یہ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خدمت کا لفظ سمجھیں. کوئی شخص اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، نہیں کرتا، اور اپنے والدین کو گالیاں بھی نہیں دیتا، اپنے ماں باپ کو مارتا پیٹتا بھی نہیں ہے، نہیں 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 کا لفظ سنیے گا، اور اپنے ماں باپ کی بے عزتی بھی نہیں کرتا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ سمجھے کہ میں نے تو اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کہا، کبھی ان کی بے عزتی نہیں کی. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. جی، وہ اس نے کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا ہے، کہنے کا یہ مطلب ہے. خدمت نہیں کی اگر اس نے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے کبھی ان کو تنگ بھی نہیں کیا. تو نہیں کیا تو تنگ، تو وہ تو تمہیں تنگ کرنا تھا بھی نہیں. جی، خدمت چیز ہی الگ ہے. اگر تو نے تو دور ہو جا، رحمت سے تو دور ہو جا. وہ شخص جس کے ماں باپ، ان دونوں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپا آیا اور وہ خدمت کر کے جنت اپنے نام نہ لکھوایا، تو خدمت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیں، پڑھیں کتابوں میں. وہ کامن سینس کی بات ہے، پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتا ہونا چاہیے کہ خدمت کرنا کس کو کہتے ہیں. وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین. اب دیکھو، آمین، استجب یا الہی، بہت بڑی بات ہے رسول کا آمین کہنا کسی بات پہ. اور پھر دیگر صحابہ کرام سے حدیث دیکھیں نا بھائی، وہاں پہ جتنے صحابی تھے سب نے سنی، سب کو ڈر لگا، اور آگے آگے اپنے اپنے گھروں پر جا کر بتائی یہ والی بات. بھائی اسی کو روایت کہتے ہیں. 20 صحابہ کرام نے سنی، 20 کے 20 نے اپنے اپنے شاگردوں کو بتائی، انہوں نے آگے بتائی، انہوں نے آگے بتائی. تو اس طرح الگ الگ چینل بنتے ہیں، الگ الگ چینل بنتے ہیں. اسی طرح دیکھو نا، اب یہ حدیث جو ابھی پڑھی تھی، یہ کس سے روایت تھی؟ یہ حدیث مبارکہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی. تو وہاں پہ بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. جی، تو انہوں نے بھی وہ حدیث آگے بتائی، یہی والی حدیث. اور دیگر صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود تھے. لیکن حضرت امام حاکم کی کتاب میں جو انہوں نے خود نے جو لکھی ہے، تو انہوں نے چونکہ حضرت کعب بن عجرہ سے لکھی ہے روایت، تو صدر الشریعہ نے وہ والی حدیث کا انتخاب کر کے یہاں پہ لکھا، لیکن آگے مزید بتا بھی دیا. اور دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے یہاں پر بتایا کہ اسی جو ابھی پوری بات چل رہی تھی، کہ اسی کی مثل حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسن بن مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہم سے ابن حبان نے روایت کی ہے، یہ محدث ہیں. پھر حدیث نمبر 35، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے. اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے، ہاں، تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. 10 لاکھ ہر روز. ہاں جی، تو پورے 30 روزوں کے گن لیں آپ. اور جب 29ویں رات ہوتی ہے، تو پورے مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے تھے نا، ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کر دیتا ہے. یہاں پہ مجموعے کا ورڈ، وہ اب آپ دیکھ لیں، آپ ملٹی پلائی کر کے دیکھ لیں، وہ پلس کر کے دیکھ لیں، وہ مجموعہ، اس کی تعداد آپ کو ہنسا نہیں ملے گا. پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے. فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، یعنی اے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا ہو؟ تو فرشتے
جو ہے نا وہ عرض کرتے ہیں کہ اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں تمہیں گواہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو گواہ بنا کر کوئی کام کریں، لیکن کسی کام کی انٹینسٹی، کسی کام کا لیول جب اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے تو انداز یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسمیں بھی کھائی ہیں، اس سے ان کاموں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو سب کو بخش دیا، سپرلیٹو ڈگری۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ ایک تو ذرا طویل سی ہے، پھر کسی وقت میں آپ کو دکھائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ جو لیا ہے، کیونکہ دیگر بہت سی ایسی باتیں جو رمضان سے اور روزوں سے متعلق اس میں نہیں ہے۔ جو بات صدر الشریعہ نے پیش کی ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا، یا یوں کہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے، تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہو، ابھی تھوڑے دن کے بعد پتہ چلے گا آپ کو، جب جانے لگے گا نا رمضان تو ہوش آتا ہے۔ تو ایسا کوئی کام نہ کرو کہ پھر افسوس ہو۔ آخری حدیث، آخری، آپ کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 40 حدیثیں بتائی جائیں گی، یہ تو حدیث نمبر 37 آ گئی، ہاں جی، تو 40 میں سے تو 3 کم ہو گئی، تو بیٹا وہ 2 حدیثیں ایکسٹرا بیچ میں آ چکی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ اگر 2 حدیثیں ایکسٹرا بیچ میں آ گئی تو یہ تو 39 ہو گئی، یہ تو 39، حدیث نمبر 39 ہوا، تو 40واں نمبر وہ وہ 40واں تو حرام ہے، شرک نہیں ہے کیا؟ کیا ہے پھر وہ؟ بدعت جو بھی آپ کہتے ہیں لوگ، تو رہنے تو 39 ہی کر لیتے ہیں پھر۔ حضرت عمرو بن مرہ جہنی، لکھنا ہو تو سن لیجئے گا، عمرو بن مرہ جہنی، جیم پر پیش، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ فرمائیے کہ تو اگر آپ فرمائیے تو آپ ذرا اس بات کا جواب تو ارشاد فرمائیے تو، کہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں ساتھ میں 5 نمازیں بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھوں، ہیں جی، اور رمضان المبارک میں کی راتوں میں قیام بھی کروں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے قرآن ہم نے پہلے قرآن پاک سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 تک پڑھی، اس کی تفسیر جانی، جس کا تعلق رمضان اور روزے سے تھا، اور اس کے بعد ہم نے کم و بیش 40 احادیث پڑھی اور سیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے بعد جو اگلے سٹیپ میں ہم مسائل سیکھنے جا رہے ہیں اب ہم، اور اس کے اندر ہم مسائل فقہیہ سیکھیں گے روزے کے بارے میں، کہ روزہ کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، نفل، مکروہ تنزیہ، مکروہ تحریمی، بہت ساری ٹرمینالوجیز آئیں گی، اور یہ ہم سیکھنے میں ہم یہ نیت بھی کرتے ہیں کہ ہم اتنے اس میں ماہر ہو جائیں، اتنا اللہ رب العزت ہمارے علم میں اضافہ فرما دے کہ روزے کے ٹاپک پہ کبھی ہم سے اگر کسی نے کوئی سوال کیا تو جواب ہمارے پاس موجود ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ چلے بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔